کبھی آپ نے یہ غور کرنے کی کوشش کی کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا پیغامات پائے جاتے ہیں؟ اس کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا پیغام پایا جاتا ہے؟ امامت ما انزل الیک من ربک، یہ امامت ایک الہی منصب ہے، ایک الہی عہدہ ہے۔ صرف اور صرف خداوند عالم کو اختیار حاصل ہے کہ وہ انسانوں کا امام بنائے، رہبر بنائے، کہ خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے میں اس مقدس جگہ پر کھڑے ہو کر کے تمہارے درمیان علی کی امامت کا اعلان کروں۔ میں صرف وسیلہ ہوں، میں اپنی طرف سے یہ اعلان امامت نہیں کر رہا ہوں، اعلان ولایت نہیں کر رہا ہوں۔ نماز خداوند عالم کی بارگاہ میں مجسم ہوگی اور شکایت کرے گی کہ جو احترام میرا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ کیسے؟ یہی ہے شکایت کا ایک موقع، یہی ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے لیکن ہم اسے ٹال لیں۔ کیا وقت موجود ہے، ابھی آخر وقت میں پڑھ لیں گے، ہاں، لیکن نماز کا صحیح احترام یہ ہے کہ اس کو اس کے وقت پر پڑھا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب والائمۃ الطاہرین علیہم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معارف غدیر کورس کا یہ دوسرا دن ہے جس کا عنوان ہے واقع غدیر کے پیغامات۔ کل کے درس میں واقع غدیر کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ کل کا عنوان تھا واقع غدیر معتبر تاریخ کی روشنی میں۔ اس عنوان کے تحت واقع غدیر کو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا، حالانکہ بہت زیادہ تفصیل موجود ہے جسے بیان نہیں کیا گیا چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم تھی، لیکن وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کی کوشش کی گئی کہ اس واقعے کے جو اہم نکات ہیں یا جو اہم پہلو ہیں ان کو ضرور بیان کیا جائے۔ بہرحال بہت تفصیلی واقعہ اور خود اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے کئی دروس کی ضرورت ہے، لیکن اس بات کی کوشش کی گئی کہ اہم جو پہلو ہیں ان کو ضرور بیان کیا جائے۔ اس واقعے کو کہ فوراً بعد اس درس کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان دونوں درس میں بہت زیادہ گہرا ربط پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی واقعہ ہو، آپ بہرحال اس کائنات میں ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہوتا رہتا ہے ہماری زندگی میں، لیکن ہزاروں لاکھوں واقعات رونما ہوتے ہیں، ان میں سے ایک ہی دو واقعہ یا بہت ہی کم واقعات ایسے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہتے ہیں، بلکہ اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں جو 1 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن 1 سال 2 سال کے بعد وہ بالکل ہی ہمارے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ بھئی اگر واقعہ ہے اور اسے رہنا ہے ہمارے ذہنوں میں تو اسے ہمیشہ رہنا چاہیے، لیکن وہ محو کیوں ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے ذہن سے ختم کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں وہی واقعات محفوظ رہتے ہیں یا وہی واقعات دیرپا ہوتے ہیں، زیادہ دیر تک ذہنوں میں محفوظ رہتے ہیں جن واقعے میں انسانوں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے اہم پیغام پایا جائے۔ جس واقعے میں زیادہ پیغامات ہوتے ہیں، جس واقعے کا نتیجہ بہت اہم ہوتا ہے، وہ واقعہ زیادہ دنوں تک تاریخ کے دامن میں محفوظ رہتا ہے اور ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہتا ہے۔ کل ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ واقع غدیر قم تاریخ اسلام کا سب سے زیادہ اہم واقعہ ہے۔ کیوں؟ آج تک یہ واقعہ 1400 سال ہو گئے ہیں، وہ واقعہ آج بھی ہمارے درمیان مشہور ہے، معروف ہے، تاریخ میں موجود ہے، تاریخ کے صفحات میں اس کے متعلق تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اس سے ایک بات بہرحال سمجھ میں آتی ہے کہ یہ واقعہ 1400 سال سے آج تک ہمارے ذہن میں محفوظ ہے، ہمارے درمیان مشہور ہے، تاریخ کے دامن محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس واقعے میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اہم پیغامات پائے جاتے ہیں، تبھی یہ واقعہ ہمارے درمیان مشہور ہے اور آج بھی ہم اسے یاد کرتے ہیں اور اس کی یاد مناتے ہیں۔ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ نے
اتنے دن سے آپ مجلس میں سنتے رہتے ہیں واقع غدیر کے متعلق، محفل کرتے ہیں غدیر کے سلسلے میں، اور بھی دوسرے بہت سے ذرائع سے آپ واقع غدیر کو سنتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ غور کرنے کی کوشش کی کہ اس واقعے میں ہمارے لیے کیا پیغامات پائے جاتے ہیں؟ میں اس سوال کو خاص طور سے آپ سے کر رہا ہوں۔ کبھی ہم نے اس بات کی میں غور و فکر کرنے کی کوشش کی کہ جس واقعے کی یاد ہم مناتے ہیں، جس واقعے کو اپنے دل سے سب سے زیادہ قریب سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اس کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اس واقعے میں ہمارے لیے کیا پیغام پایا جاتا ہے؟ خاص طور سے میں رک رہا ہوں تاکہ آپ مرور کریں کہ آپ اتنے دن سے اس واقعے کی یاد مناتے ہیں، کبھی آپ نے اس بارے میں غور کیا؟ جہاں تک میرا خیال ہے آپ میں سے اکثر ایسے ہیں جن کا ذہن خالی ہوگا، پیغام غدیر کے حوالے سے ذہن خالی ہوگا، ایک بھی پیغام آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس پہلو سے غور و فکر نہیں کی، غور و فکر نہیں کیا ہم نے اس پہلو سے کہ ہم واقع غدیر کو پڑھیں، واقع غدیر کو سنیں یا اس کی یاد بنائیں اس جیسے کہ ہمارے لیے اس واقعے میں پیغام موجود ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے بہت سے پیغامات پائے جاتے ہیں۔ ان پیغامات ہی کی وجہ سے یہ واقعہ آج بھی تر و تازہ ہے اور تاریخ اسلام میں محفوظ ہے۔ وہ پیغامات کیا ہیں؟ آج کے درس کا ٹاپک ہے۔ آج کے درس میں بہرحال بہت سے پیغامات ہیں، لیکن بعض جو اہم پیغامات ہیں ان کی تکرار کی جائے گی اور ان کا مباحثہ کیا جائے گا۔ واقع غدیر کا ایک اہم پیغام یہ ہے کہ امامت الہی منصب ہے، امامت الہی منصب ہے۔ ہم نے کیسے یہ پیغام حاصل کیا؟ اب آئیے ذرا سا جو کل ہم نے اجمال بیان کی تھی، جو بعض جگہوں کے اوپر ہم تفصیل بیان کریں۔ خداوند عالم نے آیہ کریمہ میں رسول اکرم کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوا ہے۔ رسول اکرم نے اہتمام غدیر کرنے کے بعد کون سا پیغام پہنچایا؟ ولایت امیر المومنین کا پیغام، امامت امیر المومنین کا پیغام۔ یہ امامت، یہ بتانا مقصود ہے کہ اس امامت کا اعلان ہم کر رہے ہیں تمہارے درمیان، یہ امامت کوئی انسانی عہدہ نہیں ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کسی کو امام بنا دے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے وہ کسی کو خلیفہ بنا دے، جی نہیں۔ امامت ما انزل الیک من ربک، یہ امامت ایک الہی منصب ہے، ایک الہی عہدہ ہے۔ صرف اور صرف خداوند عالم کو اختیار حاصل ہے کہ وہ انسانوں کا امام بنائے، رہبر بنائے۔ کسی انسان کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے خلیفہ انتخاب کر لے، امام انتخاب کر لے۔ یہ بے حد اہم پیغام ہے۔ اور پھر رسول اکرم نے خطبہ غدیر میں متعدد موقعوں پر اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ دیکھو میں جو علی کی امامت کا اعلان کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس مقدس جگہ پر، باقاعدہ مشہد کی لفظ استعمال کی ہے، میں اس مقدس جگہ پر کھڑے ہو کر کے تمہارے درمیان علی کی امامت کا اعلان کروں۔ میں صرف وسیلہ ہوں، میں اپنی طرف سے یہ اعلان امامت نہیں کر رہا ہوں، اعلان ولایت نہیں کر رہا ہوں، اعلان خلافت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے تاکہ میں اس موقع پر تمہارے درمیان علی کی امامت و ولایت کا اعلان کروں۔ اس سے ایک نتیجہ بہرحال نکلتا ہے کہ امامت ایک الہی منصب اور عہدہ ہے، انسانوں کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے اور حق نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے کسی کو خلیفہ بنائے یا امام بنائے۔ یہ واقع غدیر کا ایک اہم پیغام۔
دوسرا اہم پیغام کیا ہے جو اس واقعے سے ہم کو حاصل ہو رہا ہے، وہ یہ کہ ثقلین سے وابستگی نجات کا ذریعہ ہے۔ ہم اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ثقلین سے وابستہ اور منسلک ہونا بے حد ضروری ہے۔ ہم نے یہ نتیجہ اور یہ پیغام کیسے لیا؟ آئیے ذرا سا واقع غدیر کی تکرار کریں۔ رسول اکرم مدینہ منورہ سے نکلے، مکہ مکرمہ میں پہنچے اور پھر غدیر کے میدان میں آئے۔ اس پورے سفر میں گئے کس لیے تھے؟ حج انجام دینے کے لیے۔ مقصد کیا تھا؟ اعلان ولایت امیر المومنین۔ حج انجام دیا، آ کر کے میدان غدیر میں اعلان ولایت کرتے بات ختم ہو گئی تھی۔ لیکن آپ نے متعدد موقعوں پر میدان منی میں، مسجد خیف میں، خود میدان غدیر میں آپ نے خاص طور سے حدیث ثقلین ارشاد فرمائی۔ عجیب ہے، مقصد تھا اعلان ولایت۔ سفر کون سا تھا؟ حجۃ الوداع۔ سفر حج کرنے گئے تھے، حج انجام دیا، آپ نے اعلان ولایت کیا، بات ختم ہو گئی تھی، مقصد حاصل تھا۔ لیکن آپ اس پورے سفر میں خاص طور سے حدیث ثقلین کو ارشاد کیوں فرما رہے ہیں؟ ایک پیغام دینا مقصود ہے کہ دیکھو، اگر تم پوری زندگی قیامت تک کے لیے ہے یہ واقعہ، یہ جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے آپ نے، اس خطبے میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے منشور زندگی موجود ہے۔ صرف ایک زمانے کے لیے یہ خطبہ نہیں ہے آپ نے جو خطبہ ہے جس میں حدیث ثقلین کی خاص طور سے تاکید فرمائی۔ مقصد کیا ہے؟ ایک پیغام دینا مقصد ہے کہ دیکھو، اگر تم قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہ اگر تم نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن اور اہل بیت دونوں سے وابستہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی ایک سے وابستہ ہو، دوسرے کو چھوڑ دے تو وہ نجات حاصل نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کامل ہیں۔ کسی ایک کو چھوڑ دیا جائے، دوسرے کو اختیار کر کے یہ ڈھنڈورا پیٹا جائے کہ ہم نجات یافتہ ہیں، تو یہ خام خیالی ہے، قرآن اور حدیث کے منافی ہے۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے بھی وابستہ ہوا جائے۔ اب ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہم ثقلین سے وابستہ ہیں یا نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا یہ فکر بہرحال کہتا ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم قرآن سے وابستہ ہیں۔ حالانکہ وہ بھی قرآن سے وابستہ نہیں ہیں، قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے، وہ بھی قرآن سے بہت دور ہیں، لیکن ہم ان کو چھوڑتے ہیں۔ ہم خود اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ رسول اکرم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی، رسول اکرم کی بات سر آنکھوں پر۔ آئیے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم ثقلین سے وابستہ ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلے قرآن کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کی حالت ظاہر یہ ہے عزیزو، انتہائی درد دل بہرحال ہے، اور آپ سب ابھی ایک استاد کی حیثیت سے نہیں، ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہم سب اس میں ملوث ہیں۔ قرآن ہے ہمارے پاس، لیکن کب کھولتے ہیں؟ رمضان المبارک میں 1 مہینہ قرآن پڑھتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں۔ کیا؟ پہلا سوال، کیا صرف قرآن پڑھنے کے لیے ہے؟ جواب ہوگا نہیں، قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ ہم اس میں غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد قرآن کے اوپر عمل کریں۔ یہ دونوں مرحلہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ رمضان میں سال بھر میں ماشاءاللہ قرآن کا احترام کرتے ہوئے سال بھر میں ہم 1 مرتبہ قرآن اٹھاتے ہیں، زبردست طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں اور پھر طاقوں کی زینت بنا دیتے ہیں۔ پھر دوسرا جب رمضان آتا ہے تب قرآن اٹھاتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم سے ہماری وابستگی۔ چلیے قرآن کو ایک طرف رکھتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں باقاعدہ محفلوں میں، مجلسوں میں کہ ہم اہل بیت والے ہیں، ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیں کہ آیا صحیح معنوں میں ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں یا نہیں ہیں۔ جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جن فرامین کے ذریعے سے، جن دستورات کے ذریعے سے، جن محکم قوانین کے ذریعے سے اہل بیت علیہم السلام نے ہماری زندگی کو سنوارنے کی کوشش کی ہے، ان فرامین سے ہم اور آپ بہت دور ہیں۔ احادیث اٹھائیے، احادیث میں دستور زندگی کچھ اور ہے، چونکہ ہمارا مقصد اس سے پورا نہیں ہوتا، ہمارا میلان اس سے نہیں ہے،
رغبت نہیں ہے ہمیں، لہٰذا کہہ دیتے ہیں کہ ارے اب اس کے لیے نہیں. مثلا ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. حضرت علی نے کہا کہ ہمارا حقیقی چاہنے والا وہ ہے جو نماز کو نہ چھوڑے. ایک چھوٹی سی بطور مثال، کسی بھی حال میں نماز کو نہ چھوڑیں. جب بات آتی ہے، دیکھتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا لیکن آپ ہیں کسی کام میں مشغول ہیں، پہلے نماز، اول نماز نہیں، اب یہ کام ہو جائے، ابھی تو وقت ہے باقاعدہ 12:30 بجے سے لے کر کے یا مثلا 12 بجے سے لے کر کے مغرب کے ٹائم تک پورا وقت ہے، وسیع وقت ہے، کسی بھی وقت پڑھ لیں گے، پہلے یہ کام کر لیں. انصاف سے بتائیے، انصاف سے بتائیے اپنے آپ کو رکھ کر کے کہ آپ مثلا نماز ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے، وقت ہو گیا ہے اور اسے ٹالا جائے. آپ کی نوبت آ گئی، مثلا آپ گئے کہیں پر، مثلا آپ کو کام ہے کسی دکان پر یا کسی کہیں اور پر، آپ کی نوبت آ گئی، یہ نمبر آ گیا ہے، آپ کو پھر وقت آ گیا کہ ہاں اب اس کے بعد ان کو کام ہے، لیکن آپ کو روک دیا جائے. وقت ہو گیا ہے، کام آپ کا ہونا چاہیے لیکن آپ کو روک دیا جائے، صرف یہ کہہ کے کہ ابھی رک جائیے پہلے یہ ہو جائے. کیسا لگے گا آپ کو؟ نماز خدا بند عالم کی بارگاہ میں مجسم ہوگی اور شکایت کرے گی کہ جو احترام میرا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. کیسے؟ یہی ہے شکایت کا ایک موقع، یہی ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے لیکن ہم اسے ٹال لیں. کیا وقت موجود ہے، ابھی آخر وقت میں پڑھ لیں گے. ہاں لیکن نماز کا صحیح احترام یہ ہے کہ اس کو اس کے وقت پر پڑھا جائے. اہل بیت نے باقاعدہ دستور دیا ہے لیکن چونکہ دوسرا کام ہے، اتنی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا ہم اپنے دوسرے کاموں کو اہل بیت کے فرامین کے اوپر فوقیت دیتے رہتے ہیں. اہل بیت کچھ کہتے ہیں، کرتے ہم کچھ ہیں. کیا یہ ہے اہل بیت سے وابستگی کا عملی ثبوت؟ نہیں. حقیقی چاہنے والا وہ ہے کہ اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنا سب کچھ قربان کر دے. کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے. محبت کا تقاضا یہی ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھا جائے. جو کچھ ہے وہ ہے اہل بیت. اگر اس نقطۂ نظر سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ آیا ہم نے اہل بیت کے فرامین کو، اہل بیت کے دستورات کو اپنے دل کے اوپر فوقیت دی ہے یا نہیں. اگر دی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اہل بیت کے حقیقی چاہنے والے ہیں. اگر نہیں دی ہے تو ہمیں اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے. غدیر کا، واقع غدیر کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ ثقلین سے وابستگی نجات کا ذریعہ ہے. نجات اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اہل بیت اور قرآن دونوں کو ساتھ لے کر کے چلیں. اگر کسی ایک کو چھوڑ دیا ہے، دوسرے کو اختیار کیا ہے تو نجات نہیں مل سکتی. دونوں لازم و ملزوم ہے، لہذا دونوں کا ساتھ نجات کے لیے بے حد ضروری ہے. تیسرا پیغام، یہ بھی بہت اہم پیغام ہے. واقع غدیر سے جو ایک اہم پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ واقع غدیر سے جو اہم پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ اطاعت محض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان غدیر میں حضرت علی کے لیے جس اطاعت کا اقرار لینا چاہتے تھے وہ زبانی اطاعت نہیں تھی، بلکہ زبانی اور عملی، قلبی، ہر اعتبار سے اطاعت کا اقرار لینا چاہتے تھے. کیسے ہم نے سمجھا، یہ پیغام کیسے حاصل کیا؟ واقع غدیر کی جانب تھوڑا سا اشارہ کر دیا جائے. خطبہ غدیر ارشاد فرما رہے ہیں. خطبہ غدیر کے دوران آپ نے لوگوں سے اقرار لیا، دیکھو میں اس آخری جگہ پر کھڑا ہوں، لہذا میری بات سنو اور ان کی اطاعت کرو، یعنی حضرت علی کی اطاعت کرو. یہ پہلا مرحلہ. آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کیا تم لوگ میری بات سن رہے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں. دیکھو میرے بعد علی ہی تمہارے لیے ہدایت کرنے والے ہیں، تمہاری ہدایت کرنے والے ہیں، لہٰذا ان سے جدا نہ ہونا بلکہ ان کی اطاعت کرنا. آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد اب مرحلہ ذرا سا اور سخت ہو گیا.
اب یہ صرف زبان سے اقرار لے رہے تھے، بتا رہے تھے کہ دیکھو میرے بعد اطاعت کرنا، میرے بعد اطاعت کرنا. اب باقاعدہ زبانی اقرار لے رہے ہیں، دیکھو میں یہ جملے بیان کروں گا، تم ان کی تکرار کرو، ان کو دہراؤ. اب رسول اکرم باقاعدہ بیان کرتے ہیں، ایک ایک جملہ بیان کرتے ہیں، اور پورا مجمع، آپ سوچئے 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، اور میدان غدیر کا وہ منظر محسوس کیجئے، پورا مجمع رسول اکرم کے جملے دہرا رہا ہے. یا رسول اللہ، ہاں ہم ان کی اطاعت کریں گے، دیکھو میرے بعد ان کی اطاعت کرنا. ہاں یا رسول اللہ. ہم باقاعدہ زبانی اقرار لیا. زبانی اقرار لینے کے بعد اسی کے اوپر اکتفا نہیں کی، تیسرے مرحلے میں قدم رکھا. 2 خیمے نصب کروائے، ایک میں خود بیٹھے، دوسرے میں حضرت علی کو بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد سب کو حکم دیا کہ ایک ایک کر کے پہلے میرے خیمے میں آؤ، مجھے مبارکباد پیش کرو، اس کے بعد سے علی کے خیمے میں جا کر کے ان کو منصب ولایت پر فائز ہونے کی مبارکباد پیش کرو، اور کہو السلام علیکہ یا امیر المومنین. ان کی اطاعت کا عملی طور پر اقرار کرو. اب ایک ایک لوگ آتے ہیں ایک ایک کر کے، اور پہلے رسول اکرم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت علی خیمے میں آتے ہیں اور باقاعدہ اطاعت کا اقرار کرتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ ایک مرتبہ خطبہ غدیر میں اعلان کر دیا تھا، کافی تھا. رسول اکرم ہے، آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن آپ بات کے حالات کو دیکھ رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ بعد میں کیسے کیسے لوگ آنے والے ہیں، لہٰذا اپنے بعد حضرت علی کی اطاعت کے سلسلے میں اطاعت محض کا نظریہ قائم کرنا چاہ رہے تھے. صرف اطاعت، کاش کہ یہ بات پہنچ جائے اب تک. صرف اطاعت نہیں جو ہم اقرار کرتے ہیں اپنے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے کہ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے فلاں جگہ، پھر نہیں پہنچتے. زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے، پھر نہیں پہنچتے، کام آ گیا، ہاں ہم یہ کام انجام دے دیں گے، مطمئن رہیے جی، اور پھر جو ادھر ادھر ذہن ہو گیا اور پھر انجام نہیں دیا. جی نہیں، باقاعدہ اطاعت محض کہہ دیا ہے تو ہم ہر حال میں کچھ بھی ہو جائے، زمین ادھر ادھر ہو جائے، لیکن ہم اپنے قول سے نہیں پھریں گے. اس اطاعت کا اقرار لینا چاہ رہے تھے رسول اکرم میدان غدیر میں، اور باقاعدہ اہتمام فرمایا. ہم اور آپ غدیر سے ذرا زمانی فاصلے پر ہیں، لیکن وہ پیغام جو میدان غدیر میں رسول اکرم نے وہاں موجود لوگوں کو دیا تھا، وہ پیغام آج کے دن ہمارے اور آپ کے لیے بھی ہے. ہم حضرت علی کو رسول اکرم کے بعد اپنا امام مانتے ہیں، رسول اکرم کا خلیفہ مانتے ہیں. رسول اکرم یہ چاہتے ہیں کہ میرے بعد علی کی اطاعت محض کی جائے، لہٰذا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت علی کی اطاعت محض کریں. اطاعت محض کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی منمانی نہ کریں، جو حضرت علی کہیں وہی کریں. اگر حضرت علی یہ چاہتے ہیں کہ ہم غیبت نہ کریں تو غیبت نہ کریں، اطاعت محض یہ ہے. اگر حضرت علی یہ چاہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، گرچہ ہمارے لیے ممکن ہے بعض لوگ مصلحت آمیز جھوٹ کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ مصلحت آمیز جھوٹ کہہ کر کے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں. جی نہیں، اگر حضرت علی نے کہہ دیا ہے کہ جھوٹ بولنا مومن کے لیے مناسب نہیں ہے تو ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے رسول اکرم سے یہ اقرار لیا ہے کہ ہم حضرت علی کی اطاعت محض کریں گے. اطاعت محض کا مطلب یہ کہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہماری خواہشات کچھ نہیں ہے، ہمارے جذبات کچھ نہیں ہے، ہمارے احساسات کچھ نہیں ہیں، جو ہیں سب حضرت علی ہیں. وہ ہمارے مولا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ جو کہیں گے وہ ہم انجام دیں گے. یہ ہے اطاعت محض. اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے، کس کی راہ میں؟ حضرت علی کی راہ میں، ائمہ طاہرین کی راہ میں، اہل بیت کی راہ میں. یہ ہے اطاعت محض. اصل میں رسول خدا میدان غدیر میں تمام ائمہ طاہرین کے حوالے سے اطاعت محض کا اقرار لینا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ میرے بعد لوگ اہل بیت کی اطاعت محض کریں، یعنی اپنا سب کچھ قربان کر دیں اہل بیت کی ایک زبان کے اوپر، امام کی ایک زبان کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہے اطاعت محض. واقع غدیر کا
ایک اور اہم پیغام وہ کیا ہے کہ رہبر غدیر ایک مثالی اور نمونہ عمل انسان ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ تھوڑی سی میں تمہید بیان کر دوں تاکہ یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ رسول اکرم کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے قرآن کریم میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی قرآن کی نظر میں رسول اکرم اسوہ حسنہ آئیڈیل ہیں ہمارے لیے۔ آئیڈیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم اپنے آپ کو، ابھی دنیا میں بہت زیادہ رائج ہے، بہرحال ہمارے جوانوں کے لیے بات شاید بہت آسان ہو سمجھنا کہ دنیا میں رائج ہے کہ ہم اپنے لیے ایک آئیڈیل کا انتخاب کریں، چاہے کسی بھی میدان میں، مثلا کھیل کے میدان میں یا دوسری لائن میں، ہم ایک آئیڈیل کا انتخاب کرتے ہیں۔ آئیڈیل کا انتخاب کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کے جیسا بنیں، اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولو مثلا بعض ایسے ہیں مثلا جن کی شکل و صورت بالکل ملتی نہیں ہے، وہ کہاں مثلا یہ کہاں، لیکن کیا ایک آئیڈیل بنا لیا مثلا کسی کو۔ مثلا بعض بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کو مثلا اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، ایک بیٹی ہے مثلا وہ اپنی ماں کو آئیڈیل بناتی ہے، بہرحال ان کے جیسا بننے کی کوشش۔ بعض ہیں جو اپنے باپ کو مثلا آئیڈیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کیا کرتے ہیں کہ مثلا ہم وہ جیسے ہیں ویسے ہم بنیں، یہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اکرم کو قرآن کریم نے آئیڈیل کہا ہے، اسوہ حسنہ کہا ہے، یعنی کائنات میں سب سے زیادہ، سب سے اچھے اور بہترین آئیڈیل کون ہے؟ رسول اکرم۔ اب رسول اکرم نے میدان غدیر میں، بلکہ اس سے پہلے بھی اعلان کر دیا کہ اب میں تمہارے درمیان جا رہا ہوں۔ بہرحال ایک خلا، لوگوں کو ایک خلا کا احساس ہوگا کہ ایک آئیڈیل انسان ہے، اب وہ ہمارے درمیان جا رہا ہے۔ فوراً کس چیز کی ضرورت محسوس کرے گا انسان کہ یا رسول اللہ، مثلا آپ جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے نمونہ اور عمل اور آئیڈیل تھے، آپ اب اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے بعد ہم کسے اپنا نمونہ عمل اور آئیڈیل بنائیں؟ ہو سکتا ہے ذہن میں سوال۔ رسول اکرم نے میدان غدیر میں جس رہبر کا انتخاب فرمایا، جو امام منتخب فرمایا ہے، وہ اس لیے حضرت علی کا انتخاب فرمایا ہے خداوند عالم کے حکم سے، تاکہ لوگوں کو اس بات سے مطلع فرما سکیں کہ دیکھو جس طریقے سے میں تمہارے لیے آئیڈیل اور اسوہ حسنہ ہوں، میرے بعد یہ علی تمہارے لیے آئیڈیل اور اسوہ حسنہ ہوں گے۔ یعنی ہم رسول اکرم کے بعد حضرت علی کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنائیں۔ آئیڈیل کا مطلب کیا؟ ابھی میں نے پوچھا کہ یعنی جیسے حضرت علی ہیں، ظاہر ہے وہ معصوم ہیں، فوراً وہ آج کل تو مثلا مشکل یہ ہے ہمارے ساتھ کہ جیسی بات ہوتی ہے کہ بھائی ہم ان کے جیسا بنے، فوراً لوگ کہتے ہیں ارے کہاں امام، کہاں ہم۔ ہاں ایک ہے جب عمل کی بات آتی ہے مثلا تو فوراً یہ ہوتا ہے کہ ارے کہاں حضرت علی، کہاں ہم۔ لیکن جیسی جنت کی بات آتی ہے، جہاں حضرت علی وہاں ہم۔ ہاں فوراً یہ بات آ جاتی ہے، جنت میں ہم حضرت علی کے ساتھ رہیں گے، عمل میں کہاں حضرت علی۔ وہ معصوم انسان، ہم خاطی انسان، ہم ان کے جیسا کیسے بن سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا الہمیہ ہے ہمارے لیے، ہم یہ سوچ کر کے کہ وہ معصوم ہے۔ جی نہیں، وہ اسی لیے آئے ہیں تاکہ ہم ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم نے ایک آئیڈیل شخصیت کی معرفی کی ہے میدان غدیر میں، ایک اسوہ حسنہ نے دوسرے اسوہ حسنہ کا تعارف کرایا ہے ہمارے لیے۔ 1.25 لاکھ حاجی صرف کچھ تھے وہ، یعنی ورنہ قیامت تک کے لیے یہ اعلان ہے، میں نے عرض کیا کل، یہ اعلان قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے۔ ایک اسوہ حسنہ جا رہا ہے، اس نے اپنے بعد ایک دوسرے اسوہ حسنہ کی معرفی کی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اپنی زندگی میں آئیڈیل کے حوالے سے تنگ نظری کے شکار نہ ہو، کسی اور کو اسوہ حسنہ نہ بنا لے، کسی اور کو آئیڈیل نہ بنا لے، بلکہ ایک مکمل، ایک کامل انسان موجود ہے، اسے ہم اسوہ حسنہ اور آئیڈیل بنائیں۔ آئیڈیل بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم جس طریقے سے حضرت علی زندگی گزارتے ہیں، یا زندگی کا جو نظریہ حضرت علی کا ہے، ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔
نہیں کر سکتے ہم. مثلا ہو سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم غیر معصوم ہیں, وہ معصوم ہیں, آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ معصوم ہیں, ہم ان کے جیسا نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے نہیں بن سکتے, لیکن ان کے جیسا بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. اتنا تو بہرحال ہم امام کے چاہنے والے ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہم اپنی زندگی میں اتنی تو کوشش بہرحال کر سکتے ہیں کہ جن دستورات کا حضرت علی نے, ائمہ طاہرین نے حکم دیا ہے, ہم ان دستورات کے اوپر عمل کریں. ہم اپنی زندگی کو ان چیزوں سے سنوارنے کی کوشش کریں, یا ایسی زندگی بنانے کی کوشش کریں جس کو دیکھ کر کے حضرت علی اور ائمہ طاہرین خوش ہو جائیں. اتنا تو بہرحال ہم کر سکتے ہیں, کرنے کی کوشش تو بہرحال کر سکتے ہیں. ہمارا المیہ یہ کہ ہم کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اپنی محبت کو مستحکم بنانا چاہتے ہیں, اپنی محبت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو ابھی سے, آج سے, ابھی سے اس بات کی کوشش کی جائے کہ حضرت علی نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ہم ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہم جیسے حضرت علی ہیں ٹھیک ہے ویسے نہیں بن سکتے, لیکن ان کے جیسا بننے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. یہ ہے واقع غدیر کا ایک اہم پیغام. وہ کیا ہے پیغام؟ کہ رہبر غدیر جو ہے, وہ امام جو جس کا تعارف کیا گیا ہے میدان غدیر میں, وہ رہبر, وہ امام ایک مثالی اور نمونہ عمل انسان ہے. نمونہ عمل انسان کا مطلب یہ کہ ہم رسول اکرم کے بعد اپنی زندگی میں حضرت علی کو اپنے لیے آئیڈیل بنا سکتے ہیں. آئیڈیل کا مطلب یہ کہ جیسے حضرت علی ہیں ویسے بننے کی کوشش کریں. ایک آخری پیغام, وہ کیا ہے؟ وہ بے حد اہم ہے, وہ ہے تبلیغ غدیر. ایک پیغام واقع غدیر کا یہ ہے کہ تبلیغ غدیر ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. خداوند عالم نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, یعنی اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا کچھ بھی نہیں کیا. یعنی کیا مطلب؟ 23 سالہ رسول اکرم کی زندگی ایک طرف, تبلیغ غدیر ایک طرف. اگر آپ تبلیغ غدیر نہیں کرتے تو آپ کی 23 سالہ زحمتیں اکارت ہو جاتی, برباد ہو جاتی. ظاہر ہے جب رسول اکرم کی 23 برسوں پر مشتمل زندگی بغیر تبلیغ غدیر کے ناقص ہو سکتی ہے, تو ہماری اور آپ کی زندگی بغیر تبلیغ غدیر کے کامل کیسے ہو سکتی ہے؟ ضروری ہے کہ ہم واقع غدیر سے یہ پیغام حاصل کرتے ہوئے کہ تبلیغ غدیر ہماری زندگی کے لیے بے حد اہم ہے, آج سے بلکہ ابھی سے تبلیغ غدیر کے سلسلے میں کوشش کریں. یہ صرف ایک پیغام نہیں ہے بلکہ اس پیغام کے اوپر باقاعدہ تاکید کی ہے. ایک طرف خداوند عالم کا یہ حکم ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم کی زندگی بغیر تبلیغ غدیر کے کامل نہیں ہو سکتی. دوسری طرف خود رسول اکرم نے خطبے کے دوران اعلان ولایت کے بعد تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا الا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. خبردار, کتنی اہم ذمہ داری ہے, کتنی اہم ذمہ داری. خبردار, جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. اس کے بعد کا جملہ ہمارے اور آپ سے مربوط ہے, وَالْوَالِدُ الْوَلَدَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, اور قیامت تک ہر باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس پیغام کو اپنے بیٹوں تک منتقل کرتا رہے. اب ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم تبلیغ غدیر کے سلسلے میں کیا کرتے. بے حد اہم پیغام ہے یہ واقع غدیر کا کہ ہم اپنے طور پر غدیر کے معارف کو, غدیر کے پیغامات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ ہے مثلا معارف غدیر کورس کا, بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. آپ میسج فارورڈ کر سکتے غدیر کے سلسلے, وال پیپر بنا سکتے, بہت سے طریقے. مجھے ان طریقوں کے اوپر گفتگو نہیں کرنی ہے, لیکن بہرحال پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے, ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے. وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ وہ ہے تبلیغ غدیر کی.
خدا وند عالم نے جو لہجہ اختیار کیا ہے اپنے حبیب کے لیے، رسول اکرم کے لیے، جنہوں نے باقاعدہ جانوروں کو انسان بنایا، 23 سال باقاعدہ زحمت کی، یہاں تک کہا کہ جتنی اذیتیں میں نے برداشت کی اپنی قوم سے، کسی نبی نے اپنی قوم سے برداشت نہیں کی ہے۔ اتنی زحمت کرنے کے بعد جب میدان غدیر میں آئے تو رسول خدا کی تمام تر خدمات کو خدا وند عالم نے تبلیغ غدیر کے اوپر موقوف کر دیا۔ اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ رسول اکرم کو اس جملے کی حساسیت کا احساس تھا، اہمیت کا احساس تھا۔ رسول اکرم کو اس جملے کی اہمیت کا احساس تھا، اسی لیے آپ نے خطبہ دینے کے بعد اعلان ولایت کے بعد تمام لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد کی تاکہ وہ اس پیغام سے درس حاصل کریں اور اپنی زندگی میں تبلیغ غدیر کو اہمیت دیں۔ عزیزو، آج کے زمانے میں ہمارے لیے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم غدیر کی اس طریقے سے تبلیغ کریں تاکہ ہمارے بعد جو لوگ آنے والے ہیں وہ غدیر کے سلسلے میں تشنگی کا احساس نہ کریں۔ بہت سے ذرائع ہیں آج کے زمانے میں، ہم جس انداز میں اور جتنے بہتر انداز میں معارف دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں، وہ وسائل، وہ حالات کسی بھی زمانے میں مؤثر نہیں ہوئے تھے۔ یعنی جتنی سہولت آج کے زمانے میں ہے دین پہنچانے کے سلسلے میں، وہ کسی بھی زمانے میں مؤثر نہیں تھے، یہ بات طے کر لیجئے۔ اتنی سہولتیں کے باوجود کتنا افسوس ہو کہ ہم غدیر کی تبلیغ نہ کریں۔ رسول اکرم نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ اپنے حالات سے تم پریشان نہ ہو جانا، بلکہ ان حالات میں بھی اس بات کی کوشش کرنا، جس لیے کہ جو حالات غدیر کے میدان میں تھے وہ حالات بہرحال نہیں ہیں۔ وہ جلتی ہوئی زمین ہے، دھوپ ہے، شدت ہے، منافقین کا خوف ہے، جان کے اوپر خطرہ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود رسول اکرم غدیر کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ حالات ابھی نہیں ہیں، اتنی مشکلات نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک بیماری ہے، لیکن اس بیماری سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہونا ہے۔ اس بیماری میں بھی بہرحال خداوند عالم جلد از جلد اس بیماری کا خاتمہ کرے، لیکن اس ایسے حالات میں بھی ہمارے لیے بہرحال ذمہ داری زیادہ سنگین ہو جاتی ہے کہ ہم ایسے حالات میں بھی اپنی ذمہ داری سے غافل نہ ہوں اور زیادہ سے زیادہ غدیر کی تبلیغ کریں، تاکہ خداوند عالم کی دعا جو میدان غدیر میں آپ نے فرمائی ہے وَانْصُرْ مَن نَصَرَ، وہ دعا ہمارے بھی زندگی کے شامل حال ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔